الذین وہ لوگ یتربصون جو منتظر رہتے ہیں، یتربصون جو منتظر رہتے ہیں، بکم تمہارے بارے میں، الذین یتربصون بکم جو تمہارے بارے میں منتظر رہتے ہیں۔ اور یہ منتظر رہنا ہے مسلمانوں کو کوئی نقصان پہنچے، تکلیف پہنچے، اور اس نقصان اور تکلیف کی خبر ہمیں پہنچے تو ہمیں خوشی ملے۔ تذکرہ چل رہا ہے منافقین کا، اور منافقین کی ایک صفت یہاں یہ بیان فرمائی، منافق وہ ہوتے ہیں کہ مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں سے امیدیں رکھتے ہیں، اور کوئی موقع آتا ہے تو بجائے مسلمانوں کے پاس مدد کے لیے آنے کے وہ کافروں کے پاس بھاگتے ہیں، ان کی امیدیں توقعات کافروں سے ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیت میں شروع یہاں سے فرمایا کہ ایسے منافقین کو دردناک عذاب کی بشارت آپ سنا دیں۔ اب انہی کی کچھ صفات چل رہی ہیں، انہی کا تذکرہ چل رہا ہے، تو ان کے بارے میں فرمایا الذین یتربصون بکم کہ اے مسلمانوں یہ تمہارے بارے میں منتظر رہتے ہیں کہ تمہارے نقصان کی انہیں بھی خبر پہنچے۔ فَإِن پس اگر کانا ہو لکم تمہارے نصیب میں فتح فتح من اللہ اللہ کی طرف سے، بس اگر اللہ کی طرف سے تمہیں فتح نصیب ہو، فتح نصیب ہو، خوشی نصیب ہو، کوئی انعام نصیب ہو، کوئی غلبہ نصیب ہو، قالوا تو کہتے ہیں علم کیا نہیں، نکن ہم بھی تھے، معکم تمہارے ساتھ، قالوا الم نکن معکم کہتے ہیں کیا ہم بھی تمہارے ساتھ نہیں تھے۔ ہم 22ویں پارے میں بلکہ 21ویں پارے میں پڑھیں گے اشحۃ علی الخیر، مال غنیمت پر رال ٹپکاتے ہوئے، یعنی اس وقت یہ ہوگا کہ چلو اب فتح ہوئی ہے نا تو کچھ نہ کچھ تو ملے گا، کچھ نہ کچھ ملے گا، اور کچھ دو چار دعوے بھی ہم کریں گے جی ہم ایسے اور ہم ویسے۔ وَإِن اور اگر کانا ہو للکافرین کافروں کے حق میں نصیب کوئی موقع، وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ اور اگر کافروں کے نصیب میں کوئی ایسا موقع آ جائے اور کافروں کو کوئی ایسا موقع میسر آ جائے تو قالوا تو پھر کافروں سے جا کے کہیں گے علم کیا نہیں نستحوذ ہم نے گھیراؤ کر لیا تھا علیکم تمہارا، علم نستحوذ علیکم کیا ہم نے تمہارا گھیراؤ نہیں کر لیا تھا، ونمنعکم اور کیا ہم نے تمہیں بچایا نہیں تھا، من المؤمنین ایمان والوں سے، ونمنعکم من المؤمنین اور کیا ہم نے تمہیں ایمان والوں سے بچایا نہیں تھا۔ دیکھیں مسلمان تو تمہیں مار دینے پہ تلے ہوئے تھے، یہ تو ہم ہی تھے جو تمہارے کام آئے اس مشکل وقت میں، اور ہم نے ہی تمہیں بچایا۔ فاللہ بس اللہ یحکم فیصلہ فرمائیں گے بینکم تمہارے درمیان یوم القیامہ قیامت کے دن، فاللہ یحکم بینکم یوم القیامہ بس اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان قیامت کے دن فیصلہ فرمائیں گے۔ دنیا کے اندر بھی فیصلہ ہو جاتا ہے لیکن یقینی نہیں ہے کہ وہ مکمل فیصلہ ہو، کئی دفعہ اشارہ ہوتا ہے، کئی دفعہ ادھورا ہوتا ہے، کئی دفعہ مکمل فیصلہ بھی ہوتا ہے لیکن قطعی اور حتمی نہیں۔ دنیا میں ایسا بھی ہوتا ہے ظالم غالب آ جائے، یہ ہوتا ہے، دنیا میں ایسا بھی ہوتا ہے منافق غالب آ جائے، ہوتا ہے، دنیا میں ایسا بھی ہوتا ہے کافر غالب آ جائے، ہوتا ہے، دنیا میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ جھوٹا انسان وہ اپنی بات منوا لے، اپنے آپ کو سچا ثابت کہلوا لے،
یہ سب دنیا میں ہے، لیکن قیامت جو ہے وہ کھڑے کھوٹے کا دن ہے۔ اس دن کسی نہ منافق کی منافقت چلے گی، نہ کسی جھوٹے کا جھوٹ چلے گا، اور نہ کسی ظالم کا ظلم چلے گا۔ واللہ یحکم بینکم یوم القیامہ، پھر اس دن اللہ حتمی اور عملی تم لوگوں کے درمیان فیصلے فرمائیں گے۔ وَلَن، اور ہرگز نہیں، یجعل، دیں گے، اللہ تعالی، للکافرین، کافروں کو، علی المؤمنین، ایمان والوں پر، سبیلا، کوئی موقع۔ اور کل قیامت کے دن اللہ کافروں کو مسلمانوں کے خلاف کوئی موقع عطا نہیں کریں گے۔ دنیا میں بہرحال ہو جاتا ہے، کفار کو موقع مل جاتا ہے کسی بھی انداز کے اندر، کسی بھی شکل میں۔ بہت دفعہ تاریخ میں آیا ہے کہ کافر غالب آیا، کفار غالب آئے، بالکل۔ بہت دفعہ ایسے ہوا کہ انہوں نے مسلمانوں پر ہر قسم کا ظلم کیا، لیکن قیامت کے دن اللہ کافر کو مسلمان کے اوپر ذرہ سا بھی موقع یا غلبہ نہیں دیں گے۔ ان، بے شک، المنافقین، منافق، ان المنافقین، بے شک منافق، یخادعون، وہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں اللہ کو۔ ان المنافقین یخادعون اللہ، بے شک منافق اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب بندہ دو طرف دو کشتیوں میں سوار ہونے کی کوشش کرے نا، تو وہ اصل میں اپنی دانش میں اپنے آپ کو بڑا سمجھدار سمجھ رہا ہوتا ہے۔ میں نے ادھر بھی بنا کے رکھی ہوئی ہے، میں نے ادھر بھی بنا کے رکھی ہوئی ہے، ادھر جب کوئی موقع آتا ہے تو میں ادھر، اور جب ادھر موقع آتا ہے تو میں ادھر۔ ان المنافقین یخادعون اللہ، یہ اپنی دانش میں اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہا ہے، جیسے اللہ کو نہیں پتا کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ وَهُوَ، جبکہ اللہ، خادعہم، اللہ ان کا دھوکہ ان پر واپس پلٹاتے ہیں۔ وَهُوَ خادعہم، اللہ ان کا دھوکہ ان پر واپس پلٹاتے ہیں۔ وَإِذَا، اور جب، قاموا، یہ کھڑے ہوتے ہیں، الی الصلاۃ، نماز کے لیے، اور جب یہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، قاموا، تو کھڑے ہوتے ہیں، کسالى، بڑی سستی سے۔ کسالى، کسل مندی اردو میں استعمال ہوتا ہے، کسل، سستی، کاہلی، بڑی بادل نخواستہ۔ جب یہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بڑی سستی کے ساتھ، بڑی ہی بادل نخواستہ، کیونکہ نماز جو ہے اس کا تعلق عبادت سے ہے، اور عبادت کا تعلق ایمان سے ہوتا ہے۔ تو ایمان ہو تو شوق سے آدمی عبادت کرتا ہے، ایمان نہ ہو تو مارے بندے کرنی پڑتی ہے۔ کیوں؟ لوگوں کے سامنے ایک بھرم رکھنا ہے۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ، جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، قاموا کسالى، تو بڑی سستی سے وہ کھڑے ہوتے ہیں، اور وہ بھی کیوں؟ یراؤون، دکھانے کے لیے، الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ ولا، اور نہیں، یذکرون، ذکر کرتے، اللہ کا، ولا یذکرون اللہ، اور وہ اللہ کا ذکر نہیں کرتے، الا قلیلا، مگر بہت تھوڑا۔ نماز اللہ کا ذکر ہے، اللہ کا ذکر نماز میں وہ کرے گا جو دل سے اللہ کی عبادت کرے گا، اور جو دل سے اللہ کی عبادت نہیں کرنا چاہتا، مارے بندے کھڑا ہے، وہ کیوں اللہ کا ذکر کرے گا؟ ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اور نہیں نماز میں اللہ کا ذکر کرتے مگر بہت تھوڑا۔ مذبذبین، اور یہ ڈامر ڈول رہتے ہیں، معلق رہتے ہیں، بین ذالک، درمیان میں، یہ درمیان میں معلق رہتے ہیں، درمیان میں مذبذب رہتے ہیں، ڈامر ڈول رہتے ہیں۔ لا، نہ تو، الہ ہؤلاء، ان کے ساتھ، ولا، اور نہ ہی، الہ ہؤلاء، ان کے، نہ ان کے نہ ان کے۔ لا الہ ہؤلاء، یعنی دونوں طرف بنانے کی کوشش کرتے ہیں، نتیجہ یہ ہوتا ہے نہ ادھر بن پاتے نہ ادھر بن پاتے۔ لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، نہ اس طرف نہ اس طرف، مذبذبین بین ذالک، یہ درمیان کے اندر ہی ڈاما ڈول معلق رہتے ہیں۔ ومن، اور جسے، یضلل، گمراہ کر دیں، اللہ، جسے اللہ گمراہ کر دیں، فلن تجد، تو ہرگز نہ تم پاؤ گے، لہو، ان کے لیے، سبیلا، ہدایت کا کوئی راستہ۔ جن کو اللہ گمراہ کر دے ان کے لیے پھر ہدایت کا کوئی راستہ نہیں پاؤ گے۔
اب پیچھے جو ہم تفصیل پڑھتے آ رہے ہیں وہ یہ وہ لوگ ہیں جن کا اللہ پر اعتماد نہیں ہے، اللہ پر یقین نہیں ہے، مسلمانوں کے ساتھ دلی تعلق نہیں ہے ان کا، اسی لیے مشکل میں وہ مسلمانوں کے پاس نہیں آئیں گے، اللہ کی طرف نہیں آئیں گے، یہ مشکل میں کفار کی طرف بھاگیں گے، یہ مشکل میں منافقین کی طرف بھاگیں گے۔ لہذا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا، تم نہ بنانا، الکافرین، کافروں کو، اولیاء، اپنا مددگار، من دون المؤمنین، ایمان والوں کو چھوڑ کر، ایمان والوں کو چھوڑ کر کفار کو اپنا مددگار نہ بنانا۔ اتریدون، کیا تم یہ چاہتے ہو، اتریدون، کیا تم یہ چاہتے ہو، ان تجعلوا، کہ تم بناؤ، للہ، اللہ کے لیے، علیکم، اپنے خلاف، سلطانا مبینا، واضح حجت، واضح دلیل، کیا تم یہ چاہتے ہو اپنے اوپر اللہ کی حجت قائم کرو، کیا تم یہ چاہتے ہو اپنے اوپر اللہ کی حجت قائم کرو؟ اللہ کی حجت قائم کرنے کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے، اگر تم کافروں کے پاس جاؤ گے، مشکل میں ان کے در پر، ضرورت کے وقت ان کو پکارو گے، بھاگ بھاگ کے ان کے پاس جاؤ گے، تو گویا اللہ کے ہاں تمہارا شمار کافروں میں ہے، اور پھر جو فیصلہ کافروں کے لیے ہے نا، پھر وہی فیصلہ تمہارے لیے۔ تو کیا تم یہ چاہتے ہو، اتریدون، کیا تم یہ چاہتے ہو، ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا، کہ تم اللہ کی واضح حجت اپنے اوپر قائم کر لو، گویا کہ تم عذاب کے مستحق ہو گئے۔ اللہ کی حجت یہی ہے۔ ان المنافقین، بے شک جو منافق ہیں، فی الدرک الاسفل، درک طبقہ، اسفل سب سے نچلا، من النار، جہنم کا، بے شک جو منافق ہیں وہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے، وہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے۔ دیکھیں کافر ہے نا، اعلانیہ کھل کے سب کچھ، کوئی دھوکہ نہیں ہے، کوئی اس کے اندر فراڈ نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ایک چھوٹی سی مثال عرض کر رہا ہوں، ہم کہتے ہیں جی انڈیا ہمارا دشمن ہے، انڈیا کہتا ہاں ہوں دشمن ہوں، ہم اس کو دشمن سمجھیں گے، دشمن کے طور پر اس سے ہم معاملہ کریں گے، ذرا کوئی بات ہوگی تو ہمیں پتا ہے ہمارا دشمن ہے۔ ایک وہ ہوتا ہے جو کہتا ہے کہ ہم بھائی ہیں، اور جب وقت آتا ہے تو وہ ہماری پیٹھ میں چھرا گھونپتا ہے۔ ہمارے لیے انڈیا بڑا دشمن نہیں ہے، ہمارے لیے وہ بڑا دشمن ہے، وہ ہمارے لیے، کیوں؟ ہم تو اس کو بھائی سمجھے ہوئے تھے، ہم تو اس کو دوست سمجھے ہوئے تھے، اور وہ دشمن کے ان کو دشمن کے لوگوں کو وہ اپنی آڑ میں ہمارے اندر گھسائے، اور ہماری گردن کے اندر اور ہماری پیٹھ میں چھرا گھونپے، یہ بڑا دشمن ہے، یہ بڑا ظالم ہے، یہ بڑا مخالف ہے، یہ زیادہ خطرناک ہے۔ اسی لیے اللہ کل قیامت والے دن کافروں سے بھی زیادہ سخت عذاب اس کو دیں گے۔ کفار کے بارے میں یہ نہیں آیا کہ اللہ ان کو جہنم کے سب سے بدترین درجے کے اندر پھینکیں گے، کفار کے بارے میں جہنم ہے بس، اور یہ بھی بہت ہے، جہنم بھی بہت ہے، لیکن جہنم کا وہ حصہ جہاں اللہ کے عذابوں کی انتہا ہے، اللہ فرماتے ہیں وہاں میں ان خبیثوں کو رکھوں گا۔ ان المنافقین، بے شک جو منافق ہیں، فی الدرک الاسفل من النار، وہ جہنم کے سب سے بدترین حصے میں ہوں گے۔ وَلَن تَجِدَ، اور ہرگز تم نہیں پاؤ گے، لہم، ان کا یا ان کے لیے، نصیرا، کوئی مددگار۔ وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا، اور ہرگز تم ان کے لیے کسی کو اپنا مددگار نہیں پاؤ گے، الا، سوائے ان لوگوں کے، یعنی جہنم سے جو بچیں گے۔ بچنے کی صورت کیا ہے؟ بچنے کی صورت یہ ہے، الا، سوائے ان لوگوں کے، الذین، جنہوں نے، تابوا، اپنی منافقت سے توبہ کر لی، الا الذین تابوا، جنہوں نے اپنی منافقت سے توبہ کر لی، واصلحوا، اور اپنا رویہ ٹھیک کر لیا، اصلاح کر لی، اپنا رویہ ٹھیک کر لیا، اپنا طرز عمل ٹھیک کر لیا، اور یہ اصلاح کا تعلق ہے
لوگوں کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ، یعنی لوگوں کے ساتھ جو پہلے رویہ تھا وہ منافقت والا تھا، اب رویہ اخلاص والا کر لیا۔ وَأَصْلَحُوا، اور لوگوں کے ساتھ اپنا طرز عمل ٹھیک کر لیا۔ وَاعْتَصَمُوا، اور مضبوطی سے تھام لیا، باللہ، اللہ کو، اللہ کی ذات کے ساتھ مضبوطی سے جڑ گئے۔ پہلے کیا ہوتا تھا؟ مشکل پڑی کفار کی طرف بھاگنا، نہیں، اب کیا ہے؟ وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ، مشکل پڑی اللہ کی ذات کی طرف رجوع۔ وَأَخْلَصُوا، اور انہوں نے خالص کر لیا، دینہم، اپنا دین، للہ، اللہ کے لیے، اور خالصتاً اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر لیا۔ فَأُولَئِکَ، تو یہ لوگ بھی پھر مع المؤمنین، ایمان والوں میں شمار ہوں گے۔ فَأُولَئِکَ مع المؤمنین، تو یہ لوگ بھی ایمان والوں میں ہی شمار ہوں گے۔ وَسَوْفَ، اور جلد ہی، یؤتی، دیں گے، اللہ، اللہ، المؤمنین، ایمان والوں کو، وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ، اور عن قریب اللہ عطا فرمائیں گے ایمان والوں کو، اجرًا عظیما، بہت بڑا اجر۔ اللہ تعالیٰ عن قریب ایمان والوں کو بہت بڑا اجر عطا کریں گے۔ ماں کیا، ماں کیا، یفعل، کریں گے، اللہ، اللہ، ما یفعل اللہ، کیا کریں گے اللہ، بعذابکم، تمہیں سزا دے کر، اللہ تمہیں سزا دے کر کیا کریں گے، اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کریں گے، ان، اگر، شکر تم، اگر تم اللہ کے شکر گزار رہو، وآمنتم، اور تم اللہ پر ایمان لاؤ، ایمان لاؤ اللہ پر اور اللہ کے شکر گزار رہو، تو اللہ تمہیں کیوں سزا دیں گے؟ اور اللہ چاہتے بھی یہی ہے، لوگ ایمان لائیں اللہ پر، سیدھے، خالص، مخلص، اللہ یہ چاہتے ہیں، اخلاص کے ساتھ اللہ پر ایمان لائیں، اللہ کی فرما برداری کریں، بس جو یہ کرے گا اللہ اس سے راضی، اللہ اس سے خوش، اور اللہ اس کو وہ خوش دیں گے، وہ خوش دیں گے، انسانی سوچ بھی نہیں، انسانی تصور بھی نہیں ہے۔ میں ایک چھوٹی سی مثال اکثر عرض کرتا ہوں، ابھی کرتا ہوں، لیکن سلیمان علیہ السلام کو دنیا میں اللہ نے عجیب حکومت دی، حالانکہ دنیا کی حکومت کا آخرت سے کوئی موازنہ نہیں، لیکن وہ کیسی سلطنت تھی، عجیب و غریب، ہوائیں ان کے حکم سے چلتی تھیں، انسان، چرند، پرند، جنات، حیوانات، سب ان کے تابع۔ وَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ۔ یہ نا آج کل ایک معلوماتی بات ہے، احرام مصر کے بارے میں نا عجیب عجیب قسم کی ہم تھیوریز آج کل سن رہے ہیں، یہ کیسے بنے، یہ کیسے ممکن ہے کہ انسانوں نے بنائے ہوں؟ تب تو اتنی ہیوی مشینری بھی نہیں ہوتی تھی کہ اتنے بڑے بڑے وہ جو پیس ہیں وہ اٹھائے جا سکیں۔ اچھا، پھر اتنی اونچائی پر پہنچانا یہ کیسے پاسبل تھا؟ تو انسان آج حیران ہے، ابھی تک کوئی کسی نتیجے پر نہیں پہنچ پائے کہ ان کو بنانے کے لیے کون سی ٹیکنالوجی استعمال کی گئی، کیا استعمال کیا گیا۔ لیکن ایک چیز سمجھ میں آتی ہے، اور وہ قرآن سے بھی ثابت ہے، وہ ہے کہ عین ممکن ہے کہ جنات سے اللہ نے بنائے ہوں، یا اللہ نے کسی انسان کو یہ طاقت دی ہو کہ وہ جنات سے کام لے کر اس نے یہ بنائے ہوں، کیونکہ 22ویں پارے میں آتا ہے سلیمان علیہ السلام جنات سے بہت بڑی بڑی بلڈنگیں بنواتے تھے۔ یعملون له ما یشاء من محاریب و تماثیل و جفان کالجواب و قدور الراسیات، یہ قرآن کریم کے الفاظ ہیں کہ سلیمان علیہ السلام نے بہت بڑی بڑی بلڈنگیں بنوائی ہیں جنات سے، تو عین ممکن ہے کہ یہ بھی کوئی نہ اسی طرح کی کوئی شکل کسی وقت بنی ہو، کوئی اسی طرح کی کوئی ترتیب بنی ہو، یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کو ایسا اقتدار دیا، ایسی حکومت دی، اور اس کا آخرت سے کوئی موازنہ نہیں ہے، تو اب اندازہ لگائیں کہ پھر آخرت کیا ہوگی۔ تو اللہ فرماتے ہیں ایمان پر، نیک اعمال پر، شکر گزاری نیک اعمال ہیں، ایمان نیک اعمال پر اللہ وہ کچھ دیں گے کہ جو انسانی سوچ اور تصور سے بالا تر، اس سے بہت آگے کی چیز ہے۔ تو اللہ کیا کریں گے؟ تمہیں سزا دے کر،
اللہ تو تم پر رحمت کرنا چاہتے ہیں. چنانچہ ہم نے کئی جگہ پڑھا ہے اللہ چاہتے ہیں کہ تم جنت میں جاؤ, اللہ چاہتے ہیں کہ تم کامیاب ہو, اللہ چاہتے ہیں کہ تم ہدایت پہ آؤ, اور اللہ نہیں چاہتے کہ وہ تمہیں سزا دیں, اللہ نہیں چاہتے کہ تم عذاب میں پڑو, اللہ نہیں چاہتے. دنیا کے اندر بھی اللہ نے ہمیں مصیبت میں نہیں ڈالا. حیران کن بات ہے نا. آخرت تو خیر آخرت ہے, اللہ کہتے ہیں دنیا میں بھی میں نے تم پر مصیبت نہیں آنے دی. ہم پڑھیں گے انشاءاللہ, بلکہ پڑھ بھی چکے ہیں. یرید اللہ بکم الیسر, اللہ تو چاہتے ہیں کہ تمہیں آسانی ملے. ولا یرید بکم العسر, اللہ تم پر تنگی مشقت نہیں چاہتے. کھاؤ بھائی, کھا لیا پیٹ بھر گیا ہے, ایکسٹرا ہے چلو یہ کسی کو دے دو. یہ نہیں کہا بھوکے مرو اور کسی اور کو دو, یہ نہیں کہا. کھاؤ, کھا لیا ہے اب زائد ہے کسی اور کو دے دو. پہنو, ایکسٹرا ہے کسی کام کا نہیں ہے کسی اور کو دے دو. دیکھیں نا کتنی سہولت ہے. اپنی ضرورت پوری کر لو. یسألونک ماذا ينفقون, لوگ پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں. قل العفو, آپ کہہ دیں جو تمہاری ضرورت سے زائد ہے وہ خرچ کرو. رمضان ہے, نماز ہے, عبادات ہیں. یہ ایک چھوٹی سی مثال عرض کرتا ہوں. خواتین جو ہے نا کچھ ایام ایسے آتے ہیں نماز نہیں پڑھ سکتی, شرعاً ان کے لیے ممنوع ہے نماز کا پڑھنا. جب وہ ایام گزر جاتے ہیں اللہ فرماتے ہیں وہ نمازیں معاف, وہ نمازیں معاف. کیوں بھائی؟ اگر ہر ماہ عورت کو 30-35 نمازیں ایکسٹرا پڑھنی پڑ جائیں تو وہ مشکل ہو جائے گا, آسانی کر دیں. دنیا میں بھی اللہ نے انسان پر لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, اس کی بساط سے زیادہ وہ نہیں ڈالی, قوت نہیں ڈالی. ہم پڑھتے ہیں نا نکاح کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مرد کو یہ اختیار دیا ہے کہ وہ ایک وقت میں 4 شادیاں کر سکتا ہے. 5ویں کیوں نہیں کر سکتا؟ 6ٹھی کیوں نہیں کر سکتا؟ 7ویں کیوں نہیں کر سکتا؟ 4 تک کیوں؟ اللہ کو پتا ہے بس اس سے آگے اس کی ہمت نہیں. یہ 4 تک برداشت کر سکتا ہے, لہذا اجازت اتنی ہی دی. عبادت, اعمال, معاملات, معاشرت, ہر چیز کے اندر اللہ رب العزت نے انسان کے لیے نرمی رکھی, آسانی رکھی. تو آخرت میں تو مشقت نام ہی کوئی نہیں ہے نا. آخرت میں تو ہے ہی آسانی و سہولت. تو دنیا میں بھی اللہ پاک انسانوں پر مشقت نہیں چاہتے. ما یفعل اللہ بعذابکم, کیا کریں گے اللہ تمہیں عذاب دے کر. ان شکرتم, اگر تم اس کے شکر گزار رہو, وآمنتم, اور ایمان والے رہو, وکان, اور ہیں اللہ شاکرن, قدردان. اللہ قدردان ہیں, علیما, علم والے. اللہ سے بڑا قدردان کوئی نہیں, اللہ سے بڑا قدردان. اور یہ حدیث مبارکہ میں ایسے لوگوں کے واقعات موجود ہیں کہ 100 سال تک جنہوں نے اللہ کی بدترین نافرمانی کی اور 100 سال کے بعد ایک مرتبہ اپنی اس سارے گناہوں کی معافی مانگی تو اللہ نے وہ سب معاف کر دی. بلکہ ایک حدیث مبارکہ میں حدیث کے الفاظ ہیں, اور غالباً کہ یہ حدیث قدسی ہے. اللہ فرماتے ہیں اگر تو اتنے گناہ لے کے آیا نا کہ زمین اور آسمان کے درمیان کا خلا ان گناہوں سے بھر گیا تو میں اس سے بھی بڑی رحمت لے کر تیرے سامنے آؤں گا. اس سے بھی بڑی رحمت لے کر تیرے سامنے آؤں. شیطان نے کہا نا اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر, اللہ تیری عزت اور تیرے جلال کی قسم کھاتا ہوں. یہ بہت بڑی بات تھی جو شیطان نے کی تھی, یہ بہت بڑی بات تھی, یہ آخری بات تھی جو شیطان کر سکتا تھا, اس نے کی. نے کہا اللہ میں آپ کی عزت اور جلال کی قسم کھا رہا ہوں, میں اس وقت تک انسان کو, میں جب تک یہ زندہ ہے میں ان کو گمراہ کرتا رہوں گا, جب تک ان کے جسموں کے اندر جان روح موجود ہے میں ان کو گمراہ کرتا رہوں گا. میں آپ کی عزت اور جلال کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں. تو اللہ رب العزت نے فرمایا اچھا پھر میں بھی اپنی عزت و جلال کی قسم کھاتا ہوں کہ جب تک یہ مجھ سے معافی مانگتے رہیں گے میں ان کو معاف کرتا رہوں گا. شاکر, یہ ہے قدردانی, یہ ہے قدردانی. بہت گناہوں کے بعد توبہ کرتا ہے, سب اللہ پاک معاف فرما دیتے. چھوٹا سا عمل کرتا ہے اللہ پاک اس پر بہت بڑا اجر عطا فرماتے ہیں. تھوڑا سا عمل, کئی دفعہ چھوٹے سے عمل پر انسان کی اللہ پاک مغفرت فرما دیتے ہیں. وکان اللہ شاکرا, اللہ بڑے قدردان ہیں. دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے, سچا فرمان ہے, بالکل سچا فرمان ہے, کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں کہ جو شخص اپنے والد یا والدہ کسی کو محبت کی نظر سے دیکھتا ہے
اللہ اس کو ایک حج اور ایک عمرے کے برابر ثواب عطا فرماتے ہیں۔ کیا کیا ہے؟ کوئی عمل دکھا دے کہ میں نے کیا ہے، کچھ بھی نہیں کیا، چلو نیچے زمین پہ جھک کے تنکا ہی اٹھایا ہو، اتنا بھی نہیں ہے، اتنا بھی نہیں ہے۔ شفقت محبت کی نظر سے، احترام کی نظر سے ماں باپ کو دیکھا، گیا بیٹھے ہوئے بس دیکھ رہا ہے، بس اچھا ماں باپ کو بھی نہیں پتا کیا کر رہا ہے، لیکن اس کے اندر ایک جذبہ ہے، محبت، شفقت اور احترام، عقیدت۔ اللہ پاک اس ایک نظر پر حج اور عمرے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا۔ کیا کریں گے؟ اللہ نے تمہیں عذاب تھوڑی دینا ہے، وہ عذاب نہیں دینا چاہتے، بشرطے کہ تم عذاب اپنے اوپر مسلط نہ کر لو، بشرطے کہ تم اپنے اوپر عذاب مسلط نہ کر لو کہ میں نے تو جہنم میں جا کے ہی رہنا ہے، تو ٹھیک ہے پھر جاؤ، ورنہ اللہ ما یفعل اللہ، کیا کریں گے اللہ بعذابکم، تمہیں عذاب دے کر، ان شکرتم، اگر تم اللہ کے شکر گزار رہو، وآمنتم، اور ایمان والے رہو، وکان اللہ شاکرا علیما، اللہ تو بڑے قدردان ہیں، جاننے والے ہیں، سب جاننے والے ہیں۔